ڈائن کا انتقام، رائٹر فریاد فاروق، قسط نمبر 4۔ ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے اس جگہ کو پہلے کبھی دیکھا ہوا ہے؟ الیان نے غور سے غار کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا پتا بھائی، جب آپ چھوٹے ہوں تو چاچی آپ کو یہاں لے کر آئی ہو۔ ریان نے کہا۔ چلو چلو اس کے پاس چلتے ہیں اور اندر سے بھی دیکھتے ہیں، عائشہ گاڑی سے کیمرہ نکالتے ہوئے بولی، اور سب اس طرف چل دیے۔ سب غار کے پاس پہنچ گئے جو بہت بڑے بڑے کالے پتھروں سے بنائی گئی تھی۔ پرانے زمانے میں کسی نے بہت محنت کر کے اسے بنایا ہوگا۔ سارا غار کیا اوپر سے نیچے تک جائزہ لیتے ہوئے بولی۔ چلو یار اس کے اندر چلتے ہیں، ریان نے کہا۔ عائشہ نے موبائل کی ٹارچ آن کر لی اور باقی سب نے بھی اپنا موبائل نکال کر ٹارچ آن کر لی اور اندر چلے گئے۔ پوری غار میں ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ یار بہت اندھیرا ہے، ہمارے موبائل کی ٹارچ کی روشنی بھی کم پڑ گئی ہے۔ یہ دیکھو مشال، پرانے زمانے کے لوگ اسی سے روشنی حاصل کرتے تھے، الیان نے ایک طرف موبائل کرتے ہوئے کہا۔ میرے پاس لائٹر ہے، اسے میں جلاتا ہوں۔ الیان نے جب لائٹر نکالا اور مشال جلا دی تو مشال کی روشنی غار میں پھیل گئی۔ غار میں بہت ساری مشالیں رکھی تھیں، الیان نے ایک ایک کر کے ان سب کو جلا دیا۔ اب غار میں روشنی پھیل گئی تھی۔ واؤ، یہ تو بہت بڑی غار ہے، سارا نے واؤ کھینچ کے بولا۔ غار میں سامنے کی دیوار پہ خوبصورت لڑکی کی بہت بڑی تصویر لگی ہوئی تھی جو آرٹ سے بنائی گئی تھی۔ یار سارا، یہ کتنی امیزنگ غار ہے نا، عائشہ نے سارا کو مخاطب کیا۔ الیان چلتا ہوا تصویر کے پاس پہنچا۔ ایسا لگتا ہے اسے پہلے بھی کبھی دیکھا ہے، الیان نے سوچا۔ تبھی الیان کو زمین پہ ایک ناخن دکھائی دیا۔ الیان نے ناخن اٹھایا، یہ ناخن بہت بڑا اور نیلا تھا۔ الیان کو کچھ یاد آیا۔ یہ تو وہی ناخن ہے جس طرح اس عورت کا ناخن تھا۔ اور دوسری طرف جب روشنی نارمل ہوئی تو حبیب اور انیس نے آنکھیں کھول دی اور کتاب کی طرف دیکھا۔ اب کتاب کھل چکی تھی اور اس کا پہلا صفحہ سامنے تھا۔ کتاب کا نام تھا راز اے ڈائن۔ انیس نے کتاب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کتاب ایک بہت قدیم زبان میں لکھی گئی تھی، مگر انیس اور حبیب کے لیے دنیا کی کوئی زبان پڑھنا مشکل نہیں تھا۔ انیس اور حبیب جلدی سے کتاب کے پاس گئے اور اسے اٹھا کر باہر لے آئے اور ٹیبل پر رکھ دی۔ حبیب نے جلدی سے کتاب کا صفحہ پلٹنا اور اگلا صفحہ پڑھنا شروع کر دیا۔ راز اے ڈائن، اس کتاب کو اس دنیا کی سب سے پہلی طاقتور ڈائن تتوائن نے لکھا ہے۔ اس کتاب میں اس دنیا کی تمام کالی طاقتوں کے بارے میں لکھا گیا ہے، جیسا کہ چڑیل، ڈائن، بھوت، راکشس اور ان سب کی کمزوریاں، طاقتیں، ان کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، سب کچھ۔ حبیب نے یہ پڑھ کر صفحہ پلٹ دیا۔ پاپا یہاں تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے، ہمیں تو یہ پتہ کرنا ہے کہ سلیمانی کتابوں کے صفحات کس وجہ سے مٹ چکے ہیں اور ان کو ٹھیک کیسے کریں۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر اس صفحے تمام چیزوں کے بارے میں اور اس کے تمام صفحات نمبر دیے گئے ہیں۔ اس کتاب میں سلیمانی کتابوں کا ٹائٹل ڈھونڈو، میں تب تک سلیمانی کتابیں لے آتا ہوں۔ حبیب جواب دیتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ ڈائن، راکشس، چھلوکش، بھوت، مکال، سروکال، پریا، اچھاداری ناگن، ارے باپ رے، یہاں تو اتنی چیزوں کے بارے میں لکھا ہے نا کہ پڑھتے پڑھتے ہم بوڑھے ہو جائیں گے۔ لگتا ہے اس ڈائن کے پاس کوئی اور کام نہیں تھا، انیس نے کہا۔ انیس واپس کتاب میں ڈھونڈنے لگا۔ لو، مل گیا۔ 5-6 صفحات پڑھنے کے بعد اسے سلیمانی کتابوں کا ٹائٹل آخر مل ہی گیا۔ صفحہ نمبر 5102۔ ارے باپ رے باپ، اس کتاب کو دیکھ کے لگتا نہیں کہ اس کے اتنے پیجز بھی ہیں، انیس نے کہا۔ پر یہاں تک جانے میں بڑا ٹائم لگے گا، ہم اس کو اپنے طریقے سے کھولتے ہیں، انیس نے سوچا اور دوسرے ٹیبل فین جو رکھا ہوا تھا اس کو کتاب کی طرف کر کے چلا دیا اور خود پاس جوس لے کے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر میں صفحہ نمبر 5099 کھل گیا۔ انیس جلدی سے اٹھا اور فین بند کر دیا اور 2-3 پیج پلٹنے کے بعد اسے اس کا صفحہ مل گیا۔ انیس کا موبائل جس پہ میسج رنگ بجی تو اس نے اٹھایا۔ پاپا کا میسج تھا، بیٹا میں باہر آ گیا ہوں کچھ کام کے لیے، تو تب تک تم طریقہ ڈھونڈو۔ انیس نے موبائل رکھ دیا اور آگے کتاب پڑھنے لگا۔ کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ سلیمانی کتابیں جنہیں صرف رداواشی ہی پڑھ سکتے ہیں اور ان کے ذریعے مخلوقات کالی طاقتوں اور برائی کو ختم کرتے ہیں۔ ان کتابوں میں وہ وظائف ہیں جن کو پڑھنے سے پڑھنے والے پر کسی قسم کا جادو نہیں ہوتا، مگر یہ کتابیں رداواشی ہی پڑھ سکتے ہیں۔ اس دنیا میں ویسے تو بہت ڈائن ہیں، مگر اس دنیا کی ایک ایسی ڈائن ہے جو ہزاروں سالوں میں ایک بار پیدا ہوتی ہے، وہ ڈائن ہے ریفائن۔ یہ ڈائن، اس کی عمر 1000 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے اور ہزاروں سالوں سے پہلے اس کو کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا
اور یہ بالکل جوان رہتی۔ ہاں البتہ روائن کو پتھر کا بنایا جا سکتا ہے۔ ڈاؤنشی منتر پڑھ کر پانی میں ملا کر اس ڈائن پر پھینک دیا جائے تو ایک لمحے کے لیے بے بس ہو جاتی ہے، اور اسی درمیان اگر اس کی چوٹی کو کاٹ دیا جائے تو اس کی ساری طاقتیں چلی جاتی ہیں، اور پھر اسے آگ لگا دی جائے تو یہ ڈائن کچھ سالوں کے لیے پتھر کی بن جاتی ہے، مگر اس کے بعد یہ کتنی زیادہ بھیانک ہو جاتی ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ انیس نے رک رک کر ایک لمبا سانس لیا اور پھر پڑھنا شروع کر دیا، اور جب یہ لوٹ کے آتی ہے تو اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ اس کے آنے سے پہلے سلیمانی کتابوں کے صفحات مٹ جاتے ہیں، اور دوبارہ یہ صحیح تبھی ہوتے ہیں جب کسی ڈائن کا کالا خون اس پر پڑتا ہے۔ اور پہلی طرف کی سچویشن: ارے یہ بچوں کی گاڑی پیچھے کہیں نظر نہیں آ رہی، کہاں رہ گئے یہ لوگ؟ رفعت نے پریشان ہو کر کہا۔ پورا روڈ سنسان تھا اور پیچھے کوئی گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ارے بھابھی آپ کیوں اتنی چنتا کر رہی ہیں؟ آ جائیں گے، ہوں گے یہیں کہیں راستے میں، عروسہ نے کہا۔ عروسہ تم میری میڈیسن ساتھ لائی ہو؟ ثاقب نے عروسہ سے پوچھا۔ کھروسا؟ آپ نے مجھے کھروسا بولا؟ کرتارپور جانے دیں، بتاتی ہوں میں آپ کو، آپ کے کان کھینچنے پڑیں گے مجھے، عروسہ نے انگلی دکھاتے ہوئے کہا۔ ارے عروسا، دیور جی نے عروسا ہی بولا ہے، تم اپنے کان میں مشین لگانا بھول گئی، رفعت نے عروسا کے کان میں انگلی لگاتے ہوئے بولا۔ اوہ سوری بھابھی، میں لگانا بھول گئی مشین، عروسا نے کہا۔ عروسا کے کان میں تھوڑی پرابلم تھی۔ دیکھا، میں نے عروسا ہی بولا تھا، تم فضول میں ہی اتنا غصہ کرتی ہو، پہلے اپنے کان چیک کر لیتی، ثاقب نے مسکراتے ہوئے طنزیہ کہا۔ آپ تو رہنے دیں، کیا پتا آپ نے میرے نہ سننے کا فائدہ اٹھایا ہو، عروسا منہ بناتے ہوئے بولی۔ لو رفعت، آ گیا تمہارا الیان، انور نے گاڑی کے شیشے سے پیچھے آتی گاڑی کو دیکھا۔ شکر ہے خدا کا، رفعت نے گہرا سانس لیا۔ اور گاؤں میں ان کے پہنچنے سے پہلے کی سچویشن: میں نا جس سے پیار کروں گی نا، بالکل میرے ناول کے ہیرو جیسے ہوگا، وہ اپنی بڑی سی گاڑی میں آئے گا، حریم علینا سے کہہ رہی تھی۔ لو آ گئی، وہ اپنی گاڑی کا دروازہ کھولنے لگا اور بڑے ایٹیٹیوڈ سے باہر نکل آیا۔ وہ اپنے گنے بالوں پہ ہاتھ گھمائے گا، ہاں گھما دیا، اس کی نیلی آنکھیں سب کو مدہوش کر دیں گی، مدہوش ہی تو کر دیا ہے، وہ ڈیشنگ سٹائل سے چلے گا، بالکل۔ ارے کیا بولے جا رہی ہو تو علینا، میں کیا بتا رہی ہوں تمہیں، حریم نے علینا کو جھنجھوڑتے ہوئے بولا۔ وہ دیکھ، علینا نے حریم کے پیچھے سامنے حویلی کی طرف اشارہ کیا۔ حریم پیچھے مڑی تو حیران رہ گئی کہ سامنے الیان اس کی فیملی حویلی کی طرف جا رہی تھی۔ میرا ہیرو آ گیا، حریم کی نظریں الیان پر ہی ٹک گئیں۔ میرا بھی، علینا کی نظریں تو ریحان پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ تم دونوں نہیں سدھرو گی، علینا اور حریم دونوں کے کان کھینچتے۔ علینا اور حریم دونوں پیچھے مڑی تو علینا کی امی ریحانہ تھی۔ علینا اور حریم دونوں کے رنگ اڑ گئے۔ میں نے تم دونوں کو کتنی بار کہا ہے کہ باڑہ صاف کرو، اور تم دونوں پھر بھی یہاں رسالہ پکڑ کے بیٹھ گئی۔ نہیں امی، ہم تو بس، علینا کے پاس کچھ نہیں تھا بولنے کو، اور تو کل موئی میری بیٹی کو بھی اپنے جیسا بنا رہی ہے۔ ریحانہ نے علینا کا کان چھوڑا مگر حریم کا کان زور سے مروڑ دیا۔ نہیں خالہ، میں تو بس، حریم درد سے ہلکا سی رہی تھی۔ چل تو گھر، سارا باڑہ تو اکیلی ہی صاف کرے گی، تجھے انسانوں کی زبان سمجھ نہیں آتی نا۔ ارے امی، وہ کیسے کرے گی سارا؟ علینا کے بولنے سے پہلے ہی ریحانہ نے اسے ٹوک دیا۔ خبردار جو تو اس کی ہمدرد بنی، زبان کھینچ لوں گی تیری، ریحانہ نے علینا کو غصے سے کہا اور حریم کو ہاتھ سے پکڑ کر گھر کے باہر چل دی۔ علینا بھی وہیں کھڑی رہی۔